تعریفیں اس بادشاہ کی جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، جس نے یہ 12 مہینے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ تعریفیں اس بادشاہ کی جو ہمارا مالک، لا تعداد درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اسلام کی ایک ایک بات امت تک پہنچائی۔ ماہ سفر کا مہینہ، ماہ سفر کا مہینہ لوگوں کے ہاں یہ نحوست کا مہینہ۔ نحوست کا معنی اللہ کے علاوہ کسی چیز یا عمل کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ اس مہینے میں اہل بدعہ شادی نہیں کرتے، منگنی نہیں کرتے، بات طے نہیں کرتے۔ سفر کا مہینہ، ماہ سفر 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ۔ اہل بدعت اور اہل شرک اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے تھے۔ اسلام سے قبل مکہ کے سرداروں کے ہاں، مکہ کے واسیوں کے ہاں یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں بتلائیں۔ فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ سچے پیغمبر کا سچا فرمان، کوئی بیماری کسی دوسرے کو مجھ سے نہیں لگ سکتی۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ابھی ماضی قریب میں کرونا آیا تھا، اور کرونا سے لوگ کیسے بھاگتے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کیا ہے؟ لا عدوى، مجھے کرونا ہے تو آپ کو مجھ سے نہیں لگ سکتا۔ لیکن ہمارا ایمان بڑا مضبوط تھا ان دنوں میں۔ ہمیں خبر ہو جاتی کہ تمہیں کرونا ہے تو ہم اس کے دروازے کے پاس سے بھی نہیں گزرتے تھے۔ ہیں مسلمان، اور پھر مسلمانوں میں اہل حدیث جن کا دعویٰ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو ہماری گردنیں جھک جاتی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں۔ کرونا کے دنوں میں ایک شخص نے مجھے فون کیا کہ مجھے کرونا ہو گیا اور میں دم کروانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تشریف لے آئیں۔ آپ کر دیں گے؟ جی میں کر دوں گا۔ وہ آ گیا، اس نے دستانے اور ماسک، اور میں بغیر دستانے اور بغیر ماسک کے اس کے ساتھ بالکل جڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ پریشان ہوا، کہنے لگا آپ کو کرونا ہو جائے گا، آپ اتنے قریب ہو گئے۔ میں نے کہا پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا عدوى، تم سے مجھے کرونا نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر نے فرما دیا نا۔ ایک شخص فوت ہو گیا تھا ان دنوں میں، ہمارا بڑا قریبی۔ غسل دینے کے لیے ہماری ٹیم گئی تو وہ غسل دے رہی ہے، اور ورثہ دور کھڑے ہیں اور وہاں سے ڈکٹیشن دے رہے ہیں، ایسے کرو ایسے کرو۔ تو ایک کو غصہ آیا، اس نے کہا ذرا قریب آ کر بتاؤ۔ کہتے نا کرونا ہے۔ وارث کیا کہتے ہیں؟ کرونا ہے۔ اور جو غسل دے رہے ہیں لا عدوى، ایمان کی بات ہے۔
لا عدوہ، کسی جانور سے کسی دوسرے جانور کو بیماری نہیں لگ سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام کے ہاں سوال کیا گیا خارش زدہ اونٹ کے بارے میں، کہا اللہ کے پیغمبر اس سے دوسرے اونٹوں کو خارش لگ جائے گی۔ اونٹ سنبھالنے والے نے کہا یہ بیت المال کے اونٹ ہے اور یہ خارش زدہ اونٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہاں سے لگی ہے؟ یہ جو اونٹ خارش زدہ آیا اس کو کہاں سے یہ لگی ہے بیماری؟ تو یاد رکھیے گا، پہلی بات میں اسی حدیث پر آج گفتگو کروں گا اور اسی پر خطبہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لا عدوہ ایمان کا حصہ بنا لیں۔ ایک شخص کو کینسر تھا تو میں اسے گیا ملنے کے لیے، میں اسے جا کر، اس کی اولاد باہر کھڑی ہے اور میں اس کی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا، اسے دم کیا، حال احوال پوچھا، ہاتھ ملایا، اور وہ کہہ رہے اشارے سے کہ آپ جائیں۔ میں کیوں؟ مجھے کینسر ہے۔ ذہن میں کیا ہے کہ میرے جراثیم شاہ صاحب کو لگ جائیں۔ لا عدوہ، یا تو کہو پیغمبر سچا نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تو اسلام سے پہلے بھی مکہ کے اندر جب اسلام کی دعوت نہیں دی تو مکہ کے بت پرست پیغمبر علیہ السلام کو امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ اگر سچے ہیں اور بالکل علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین ہے ہمیں کہ پیغمبر سچے ہیں، تو آپ نے فرما دیا لا عدوہ، کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ ویسے اسے لگ سکتی ہے، ویسے کرونا ہو سکتا ہے، اور مجھے ہو گیا کرونا، مجھے کرونا ہو گیا تھا اور میرے کمرے میں میرا بیٹا میرے ساتھ سوتا تھا۔ کیوں؟ ایمان یہ ہے کہ مجھ سے اس کو نہیں لگ سکتی۔ ویسے آپ کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، اللہ نہ کرے، مجھے کوئی بیماری لگ سکتی ہے۔ تو لا عدوہ یہ جو بیماری ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ کہتے ہیں اس گلاس میں پانی نہیں پینا، اس کو نزلہ ہے، مجھے بھی ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی کوئی شے نہیں۔ ولا طیرہ، ہم سفر کے لیے نکلے اور باہر کالی بلی گاڑی کا راستہ کاٹ گئی، ادھر سے اس نے ادھر جانا تھا، ادھر سے میں گاڑی پر آ رہا تھا، کاغان نران جا رہے ہیں، تیاری ہے، فیملی ساتھ ہے، اور کالی بلی ادھر سے آئی اور راستہ کاٹ گئی۔ صاحب بہادر اہل حدیث نے گاڑی واپس موڑ لی کہ نہ اب نہیں جانا، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ تو مکہ کے لوگوں کا عقیدہ تھا، اسلام سے قبل وہ لوگ یہ سارے کام کرتے تھے۔ یہ مسلمان ہیں، پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا ولا طیرہ، کوئی نحوست نہیں کسی شے میں۔ میری مڈیر پر کوے نے آ کر شور ڈال دیا تو میں نے گھر والوں کو کہہ دیا کھانا تیار کرو، مہمان آ رہے ہیں۔ اس کو نہیں پتا جو انسان ہے، اور اس جانور کو پتا ہے جس نے مڈیر پر آ کر شور ڈال دی۔ میری آنکھ پھڑک رہی ہے۔ یہ کل ہی کی بات، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا آنکھ پھڑک رہی ہے، بڑا پریشان ہوں۔ پھڑکنے دو، میں نے کیا ہوگا، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، آنکھ پھڑک رہی ہے، اس کا کوئی مسل ڈیمیج ہو گیا، وہ بیچاری تنگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں آنکھ پھڑک رہی ہے، کوئی نقصان ہونے والا، یہ اطلاع ہے مجھے، اور یہ مسلمان ہے، اور پھر مسلمانوں میں اہل حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا ولا طیرہ، پھڑکتی ہے پھڑکنے دے، ڈاکٹرز کو جا کر چیک کروا لو۔ صبح اٹھے، تاجر لوگ ہیں، اب دکان کھولنے کے لیے گئے ہیں، پہلا گاہک جو آیا اس نے کہا ادھار سوٹ لینا، اس نے کہا 900، ساری دن اب ہر بندہ ادھار ہی سوٹ خریدے گا۔
ولا طیرہ. صبح یہ بندہ مجھے ملا تھا منحوس ایک مسلمان کو کہہ رہا ہے، وہ منحوس چہرہ ملا، سارا دن ہو گئی، اس نے چک چک صبح کی تھی دکان کھولنے سے پہلے، سارا دن ہو گئے ہیں، ہر گاہک سے لڑائی ہو رہی. کہا بھائی صبح صبح بونی کا ٹائم ہے، تو کدھر اٹھ کر آ گیا ادھار لینے کے لیے؟ اب جو بھی گاہک آ رہا ہے اللہ کی شان ہے، اللہ بڑا قادر ہے. اگلا جو آیا اس نے کہا سوٹ تو 4 لینے ہیں لیکن لینے ادھار ہے پرسوں. اس نے کہا وہ صبح جو بیماری آ گئی تھی نا، اب سارا دن یہی ہوگا. اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ولا طیرہ، خالی رفع الیدین اور آمین اور سینے پر ہاتھ اور دبنگ. اہل حدیثیت نکل گئی ساری. کتنے آپ کی دکانیں ہیں، اور کوئی بیچارہ بیوی سے تنگ ہو کر آیا، بیوی نے ڈنڈا چڑھایا، وہ آپ کی دکان پر آیا اور آپ سے اس نے بحث شروع کر دی، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب سارا دن 2-4 اور خبتی آ گئے، ریٹ پر پھر جھگڑا ہو گیا. اس نے کہا وہ جو صبح آیا تھا نا اسی کی نحوست ہے، میری دکان پہ آج سیل ہی نہیں ہو رہی. سبحان اللہ. ولا طیرہ ولا حامہ، الو آ کر مکان پر بیٹھنے لگ گیا. شاہ صاحب میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، صبح میں 9:20 پہ بیٹھا تھا اپنی کلینک پر، رات 10 بجے ایگزیکٹ مجھے فرصت ملی مریضوں سے. ہاں جی شاہ صاحب الو آ کر بیٹھ جاتا ہے روز اور آوازیں نکالتا ہے. میرے گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہوتی. تو اپنی زبان بند رکھ لینا، الو کی ایسی کی تیسی زبان جو اندر منہ میں ڈالی ہوئی ہے اس کو بند رکھ، بیوی بھی اور خامند بھی، لڑائی ہوگی. ایک عورت آ کر کہنے لگی شاہ صاحب آپ نے فلاں عورت کو تعویذ دیا تھا نا، اس کا خامند بڑا ٹھیک ہو گیا، مجھے بھی وہی تعویذ دے دیں. کون سی عورت تھی؟ وہ فلاں، وہ یاد آ گیا مجھے. میں نے کہا دے دیتا ہوں تمہیں بھی تعویذ. میں نے کاغذ پر 2-4 لکیریں ماری، اس کو بند کیا. میں نے کہا جو ہی خامند کا آنے کا ٹائم ہو دانتوں کے نیچے دبا لینا، اور جب وہ کمرے میں داخل ہو اسے زور سے دبانا. جتنا وہ بولے گالیاں دے اس کو دباتے ہی رہنا، دبا کے رکھنا. وہ خامد آ گیا، اس کی عادت تھی لڑائی کی، فساد کی، گالیاں دینے کی. کچھ لوگوں کی ہوتی ہے عادت. باہر بڑے خوش اخلاق، بڑے چودھری، بڑے سمجھدار، اور جو ہی گھر میں داخل ہوں گے تھانے دار. سوچئے گا ذرا. اور پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم، تم میں ٹاپ پر وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر، جو اپنے گھر میں. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں نے وہ تعویذ بنا کر دے دیا. اس نے دانتوں کے نیچے دبا لیا، خاوند نے آتے ہی توڑ تڑاک کی، اس نے زور سے دبا کر رکھا. خاوند بڑا خوش ہوا، اس نے کہا آج تو بولتی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں دے رہی، بڑی اچھی ہو گئی ہے. اس نے اور دبایا. شام کو خاوند سوٹ بھی لے آیا، بازار سے کھانے بھی لے آیا. اس نے کہا تو تے بڑی چنگی ہوگی. آ کر مجھے کہتی ہے تعویذ بڑا چوٹی کا دیا ہے، خاوند بڑا سیدھا ہو گیا ہے. سیدھی تو آپ ہو گئی ہے، جب زبان نہیں چلائے گی تو بلا ہام الو آ کر بیٹھ جائے مکان پر، دکان پر، درخت پر، اور وہ آوازیں نکالے اور ہم کہے نحوست ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی نحوست نہیں، کوئی نحوست نہیں. ولا حامہ، 4 الو آ کر بیٹھے ہیں، اور جب سے بیٹھے ہیں میاں بیوی لڑ رہے ہیں. دل سے یہ بیماری نکال دیں، مسلمان بنے. اور فرمایا ولا سفر، ماہ سفر نحوست نہیں.
سفر میں شادی نہیں کرنی، کرتے ہو کو نہیں کرتے؟ سفر کا مہینہ ہے، پھر اگلا مہینہ آ جائے گا، اس کے پہلے 13 دن 13 کی تیزی، اس میں تو بات ہی نہیں کرنی ورنہ ہوئے الٹے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے علی کی شادی اپنی بیٹی فاطمہ سے سفر کے مہینے میں کی ہے کوئی جرت والا مسلمان جو 10 بڑے بیٹے کا آپ کیسے سید ہے کوئی سفر کے مہینے میں جو خوشی کا اظہار کرے؟ پیغمبر کی بیٹی کون ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ۔ علی کون ہے؟ ابو طالب کا بیٹا، پیغمبر کا داماد، حسنین کریمین کا بابا۔ شادی کس مہینے میں ہوئی ہے؟ ماہ سفر میں۔ سفر کے مہینے میں، کیوں؟ ان کا ایمان تھا ولا سفرا، کوئی نحوست نہیں سفر کے مہینے میں۔ پھر سفر کے مہینے میں مقتول کی روح وہ آوازیں دیتی پھرتی ہے اور وہ الو کی شکل اختیار کر کے گھروں میں آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے بدلہ لو۔ یہ تو مکہ کے کافروں کا عقیدہ ہے جو آج مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے۔ یہ اصل میں الو نہیں ہے، یہ مقتول کی روح ہے جو الو کے اندر آ گئی ہے اور وہ کہتی پھرتی ہے اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لیا، اپنے باپ کا بدلہ نہیں لیا۔ فرمایا ولا سفرا، سفر کے مہینے میں آخری بدھ بڑا منحوس ہے وہ، اس کو دھیان رکھنا، اس بدھ کو کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ ہے کون؟ سید زادہ، مسجد کا چودھری، خطیب، عالم، مقتدی، الحاج، اور عقیدہ بدتر عقیدہ۔ آئیے فرمایا اللہ کریم نے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس زمین کی تخلیق سے پہلے اور تمہاری پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مصیبت جو مجھے آنی تھی وہ لکھ دی تھی، وہ تو لکھ دی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں بدھ کے دن بڑا دھیان سے سیدھے جانا، خیال رکھنا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب۔ یہ تو لوح محفوظ پہ لکھ دی تھی رب نے 50,000 سال پہلے اس دنیا کی تخلیق سے اللہ نے جو ہونا تھا وہ لکھ دیا، صحیفے خشک ہو گئے، قلم ختم ہو گئے۔ اور میرا عقیدہ کیا؟ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ جو تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، جاتے ہوئے کسی لڑکی کو کوئی زبان سے فکرہ کسو گے، اس نے جوتیوں سے مالش کر دی تو اپنے ہاتھ سے جوتیاں کھا رہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگ کمائیں گے اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ خشکی اور تری میں جو فساد پھیلا ہوا ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ چوری کرے گا تو ہاتھ تو کٹے گا اسلامی حکومت میں۔
زنا کرے گا شادی شدہ تو رجم تو ہوگا اسلامی حکومت میں. یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم کر کیا رہے ہیں؟ سوچئے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. اور ہم کہتے کیا ہیں؟ زمانہ بہت برا ہے. اللہ اکبر. ہر بندہ کہہ رہا ہے، 1000 میں سے کوئی ایک ہوگا، ورنہ ہر بندہ کہہ رہا ہے زمانہ بہت برا آ گیا جی، پہلا زمانہ بہت اچھا تھا. اللہ اکبر. اور رب کیا فرماتا ہے؟ لا تسبوا الدہر. اور زمانے کو گالی نہ دو، زمانے کو گالی نہ دو. لا تسبوا الدہر، زمانے کو گالی نہ دو. اور ہر بندہ زمانہ بہت برا ہے. کیوں؟ اب مجھے بتائیے گا ذرا، زنا کون کرتا ہے؟ انسان. جھوٹ کون بولتا ہے؟ انسان. قتل کون کرتا ہے؟ انسان. چوریاں کون کرتا ہے؟ انسان. ڈاکے کون ڈالتا ہے؟ انسان. زمانہ برا ہے. سارے کام کرتا ہے انسان ہے، اور گالی کس کو؟ رب کو. لا الہ الا اللہ. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. اے پیغمبر کہہ دیجئے لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. قل لن یصیبنا، ہرگز ہمیں کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی الا ما کتب لنا، مگر وہ جو رب نے ہمارے اس میں لکھ دی، تقدیر میں لکھا ہوا ہے. وہ مولانا، وہ مولا ہمارا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان اللہ پر توکل کرتے. ہمارا بھروسہ اور توکل کس پر ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب پر، اور کرنا چاہیے ظاہری اسباب. ایک صحابی آئے نا اور آ کر کہا اللہ کے پیغمبر اللہ پر بھروسہ کروں، اونٹ کھلا چھوڑ دوں؟ فرمایا نہ، پہلے اس کا گھٹنا باندھ، پھر رب پر بھروسہ کر. ظاہری اسباب سارے کر، دل لگا کر پڑھ، CSS کی تیاری کر، سب کچھ کرنے کے بعد پھر ایمان کا حصہ بنا. اگر میرے مقدر میں ہوا تو رب مجھے پاس کر دے گا. ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر کہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ویسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی تقدیر میں لکھا ہوا ہے جنت میں جانا ہوا چلے جائیں گے. تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے تجھے روٹی ملنی ہے تو گھر بیٹھ جانا، دکان کیوں کھولتا ہے، کاروبار کیوں کرتا ہے، نوکریاں کیوں کرتا ہے؟ تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے تجھے رزق ملنا ہی ملنا ہے. سارے کاموں میں کام کرتا رہے گا، اور جب دین کی بات ہوگی تقدیر میں لکھا تو جنت میں چلا ہی جاؤں گا. کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے وہ ہمارا مولا ہے، وہی مددگار ہے. ہم نے سارا کچھ کر لیے، اب اس نقصان سے بچانے والا. ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی قوم کو توحید کی، قوم تنگ ہو گئی اور انہیں لے چلے آگ پر ڈالنے کے لیے. آپ کو بتائیے کیا کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے فرشتوں کو؟ پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ، کہ اٹھا کر ان کو پیس کر نہ رکھ دوں. کہا تھا جاؤ حسبی اللہ، میرا بھروسہ اللہ پر، مجھے اللہ ہی کافی. اور تاریخ میں لکھا ہے تورات میں، کئی ماہ کے بعد جب آگ ٹھنڈی ہوئی اور خلیل اللہ سے آگ سے باہر نکلے، سب سے پہلی ملاقات اپنے والد سے ہوئی، اور اس کے والد نے بے ساختہ کہا تیرا رب تو بہت ہی بڑا. اس اللہ پر بھروسہ کیجئے. اہل ایمان اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. من عمل صالحا فلنفسه، جس نے نیک عمل کیا اس کا مجھ پر کوئی احسان ہے؟
اللہ بڑے احسان ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. فلی نفسی، اپنی جان کو جہنم سے بچاتا. یاد رکھیے، نہ مسجد پر احسان، نہ مسجد کی انتظامیہ پر احسان، نہ انتظامیہ کا مقتدیوں پر احسان. تو شکر کر اس بادشاہ کا جس نے تجھے رب نے اپنے گھر کا چوکیدار بنا دیا. شکر کر. اور نہ سینما اس کے بھی چوکیدار ہیں اور تو رب کے گھر کا چوکیدار ہے. من عمل صالحا فلنفسی، نیک کام کرتے اپنی جان کو بچاتا ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جو تو نے برائی کی تو اس کا وبال تجھ پر. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، یاد رکھیے گا اللہ ظالم نہیں، ظالم تو ہم ہیں. اللہ نے دو راستے بتلا دیے کہ چن لے، یہ جنت ہے یہ دوزخ ہے. میں نے چنا ہی دوزخ کا، تو ظالم میں نے ماہ صفر کے مہینے کو مصیبت بنا لی اپنے لیے. آخری باتیں، کسی دن کو، کسی لمحے کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے. لڑکی کی شادی کی، لڑکی بسینہ یا لڑائی ہو گئی خامن تک، تو پھر عورت کیا کہتی ہے؟ ماں جس نے یس کیا ہوتا ہے کہ ہاں رشتہ ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے میں تو اس گھڑی پر لعنت بھیجتی ہوں جس گھڑی میں نے تمہیں لڑکی دی تھی. کسی دن کو، کسی لمحے کو، کسی مہینے کو برا کہنا گویا اللہ کو گالی دینا. قال اللہ عز و جل، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، الفاظ بھی اس کے، یؤذینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، گالی دیتا ہے. یسب الدہر، وہ کہتے ہیں یہ لمحہ بڑا خطرناک ہے، یہ زمانہ بہت برا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اور زمانہ تو میں ہوں. بِيَدِ الْأَمْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، سارے معاملات تو میرے ہاتھ میں ہیں، رات دن کو آگے پیچھے میں کرتا ہوں اور وہ مجھے گالی دیتے. سوچ سمجھ کے انسان کو زبان ہلانی چاہیے. حدیث میں آتا ہے بندہ کوئی کلمہ کہتا ہے جہنم سے صرف اتنے یہاں رہ جاتا ہے، ایک بالش یہاں پہنچ جاتا ہے، تھا یہاں جنت پر. ایسی زبان سے کوئی بات کہی اور جہنم کے کنارے پر کھڑا کر دیا. کبھی بھی ماہ سفر کو برا نہ سمجھیں، اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو بتلائیں، لوگوں کو خبر دیں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آخری سن لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایک آدمی ساری دنیا جمع ہو جائے اس کو فائدہ دینے کے لیے اتنا ہی فائدہ دے سکے گی جتنا رب نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. ساری دنیا نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے جتنا رب نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. شکر گزار بنے، کافر نہ بنے. لائن شکر تو اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے، تو نے توحید جیسی نعمت دی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی بدعات جو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں اس سے توبہ کرے.